أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق بل تفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم. یہ آخری آیتیں ہیں. تو کل یہ بات آئی تھی کہ کتنے ہی چہرے اس دن جو ہے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے, دیکھتے رہے ہوں گے اپنے رب. اور کتنے ہی چہرے اس دن اداس ہوں گے اور وہ یہ گمان کرنے والے ہوں گے کہ ان پر ایسا بوجھ پڑنے والا ہے جو ان کی کمر توڑنے والا ہے. ہرگز نہیں. جس وقت جان ہنسلی تک پہنچ جائے, یہ ہڈی اس کو کہتے ہیں ہنسلی, گلے کی ہڈیوں, تو لوگ کہیں گے ہے کوئی اس کا جو علاج کرنے والا, کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, کسی کو بلاؤ. اور وہ یقین کر لے گا کہ اب میری جدائی کا وقت آ گیا, اور اس کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے مل جائے گی. تیرے رب کی طرف تجھے اس دن کھینچ کے لے جایا جائے گا. بس اس نے جو کافر ہے اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ میر کر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف, اپنے گھروں میں اکڑتا چلا گیا. خرابی ہے تیرے لیے, خرابی پر خرابی ہے, پھر تیرے لیے خرابی پر خرابی, خرابی پر خرابی ہے, پھر تیرے لیے خرابی پر. 4 مرتبہ فرمایا گیا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سوال کیا جا رہا ہے, کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ نطفہ نہیں تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا؟ دیکھ رہے ہیں انسان کیسا پیدا ہو رہا ہے, روز رات دیکھ رہا ہے. کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا جو مادر رحم میں ٹپکا گیا, پھر وہ علقہ بنا, پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پوری طرح شکل دے کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے بچہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے. پھر اس میں سے ایک مرد بنا, ایک عورت بنا, یہ دیکھو. پھر اس میں سے ایک جوڑا بنا, ایک نر کو اور مادہ کو. کیا جو خدا اس طرح سے روز پیدا کر رہا ہے کیا تم کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ سوال. تم جو سوال کر رہے ہو کیا اللہ دوبارہ پیدا کرے گا؟ ارے روز پیدا کر رہا ہے, اور کیا لگے. تو قرآن مجید میں جو ہے 5 خاص علوم ہیں, 5 خاص ٹاپک ہیں. ایک علم احکام ہے, ایک علم مجادلہ ہے, نماز پڑھو وہ ہے نا, تو صلاۃ و زکوٰۃ اور سب احکام بار بار آتے رہتے ہیں سب. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, احکام کی بات ہے. اور جو غلط عقیدے ہیں ان کا رد کیا گیا, اس کو علم مجادلہ کہتے ہیں. جو غلط عقیدے چلے ہوئے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے, مشرکین کا اور جو ہے یہود و نصارہ کا. پھر تذکیر بھی اعلیٰ, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. سب سے بڑی چیز انسان کے لیے ہوا, پانی, غذا کون دے رہا ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ ہوا کسی حکم سے چل رہی ہے, پانی کسی حکم سے برس رہا ہے, اناج کسی حکم سے پیدا ہو رہا ہے. ذرا ایک لمحہ بھی آدمی غور کرے. اللہ کی نعمتیں بے شمار نعمتیں ہیں. تذکیر بھی, پھر تذکیر بھی اعلیٰ, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ. اس کے بعد تذکیر بھی ایام اللہ, اللہ کے دن, یعنی اللہ نے کسی قوم کو اس کی نافرمانی پر جو اس کو سزا دی, ابھی تو اس کے نشانات باقی ہیں کہ کسی قوم کو اللہ نے نوازا,
تذکیر بھی ایام اللہ، پھر تذکیر بالموت، موت کا تذکر آتا ہے۔ انسان موت کے آگے بے بس ہے کہ نہیں؟ دیکھو اتنی ترقی کے باوجود بھی بہت ہوا، ہم سوچ رہے ہیں ہمیں 40 سال پڑھ کے 69 سے ہم لوگ پڑھے میڈیکل کالج میں، وہاں سے 5 سال ہوئے، تو دیکھ رہے ہیں ہم حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کسی کو بچا سکتا ہے؟ موت ہے بس بچا سکتا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے، تو کل بات آئی تھی کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، تو اللہ کا دیدار، یہ ہمارے تمام اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، اور جو اہل ایمان اللہ کا دیدار ہوگا ان کو کیسا ہوگا وہ جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کو بولنے آتا ہوں۔ تو کچھ گمراہ فرقے ہیں، معتزلہ وغیرہ سب انکار کرتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوتا، نہ کون دے ان کو کیا کریں، ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہے، معلوم ہے؟ جب اہل جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا میں نے تم کو یہ نہیں دیا، تم کو ہاں اللہ تعالیٰ سب دے دیا، تم بولو سب کچھ دے دیا ہے، اور ایک بڑی نعمت دینا، اور کیا دیں گے آپ ہم کو؟ میرا دیدار ہے۔ تو اللہ کے دیدار ہونے کے بعد ساری نعمتیں ہج ہو جائیں گی۔ اللہ کے دیدار ہونے کے بعد جتنی نعمتیں ملی تھیں وہ سب بالکل حقیر معلوم ہوئی، کیا بھی نعمت نہیں بس۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک بار دیدار ہوگا، کچھ صبح شام ہوگا، کن کو ہمیشہ دیدار ہوگا، کچھ لوگ ہمیشہ اللہ کی عزت کر سکیں گے۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، حدیث میں بہت تفصیل سے آیا ہے۔ تو کیسا اللہ کا دیدار ہوگا، تو اللہ کیسا سب لوگ کیسے دیکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اللہ کے لوگ سمجھاتے ہیں، کیا تم 14ویں رات کی چاند میں دیکھنے میں کسی کو مشکل ہوتی کیا؟ حل تزامون، تم ایک دوسرے کو ریکارڈ بنتے ہو کیا؟ تم سب دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ادھر جہاں رات ہے جہاں چاند ہے سب لوگ دیکھیں گے، کوئی کسی کو ڈفیکلٹی، کوئی ہٹ رہے تو میں دیکھتا ہوں، اگر ایسا کسی کو نہیں ہوگا۔ ویسے اللہ کا دیدار ہو، مثال سے سمجھا، لیکن اصل میں دیدار کیسا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو معلوم ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، تو جب یہ جو لوگ اداس ہیں اس دن، ان کا کیا؟ تظنوا ان یفعل بها فاقرہ، اب کمر توڑنے والی آئے گی جہنم، یہ تو اس وقت۔ اب موت کا ذکر، تذکیر بالموت، 5واں علم تذکیر بالموت۔ قرآن نے جگہ جگہ موت کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے، اور پھر انسان کی بے بسی بتائی، دیکھو تم کتنے بے بس ہیں، تمہاری سائنس آج آسمان کو جا کے لگتی کہ نہیں، لیکن تم بے بس۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب کہ جان حلق تک آ جائے، حلق تک پہنچ جائے، یہاں تک کھڑ کھڑ کر رہی جی، کیا کرنا؟ قیل من راق، جلدی کسی بلاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ راق کے معنی پھونک، وہاں تو علاج ایسے کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کر علاج کرتے تھے، تو اس لیے کہا گیا پھونک لو جی، جلدی ڈاکٹر بلاؤ، یہ کرو کیا بھی یہ کرو، کہتے رہتے نا یہ پمپ لگاؤ، وہ لگاؤ، اب نئے نئے ٹیکنیک آ گئے نا، سانس لینے کے واسطے یہ لگاؤ، آرٹیفیشل ریسپریشن لگاؤ، وہ لگاؤ، کسی کو لات میں لاؤ، ختم ہو گیا۔ قیل من راق، ہے کوئی اس کو علاج کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، وہ تو سمجھ لیا بس میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، یہ وقت ہر ایک کو آنے والا ہے، یاد رکھو۔ والتفت الساق، پھر اس کے بعد ایسا ہو جائے، بے جان ہو جائے گا، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے مل جائے گی، پلٹا نہیں سکے گا آدمی، معلوم، اتنی ناطاقتی ہوگی انسان۔ والتفت الساق بالساق، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر جائے گی تو اسے دیکھنے سے پڑا رہتا ہے، اس کو ہٹا نہیں آتا سر، ٹھیک ہے؟ یہ بے بسی کا نقشہ ہمارا کھینچا جا رہا ہے، جان ہنسلی تک آ جائے گی۔ ہاں، لوگ تلاش کریں، ڈاکٹر لاؤ جی، ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر بلا کہتے رہتے ہیں لوگ، اسی چھٹ نہیں ڈاکٹر بلا لایا کرے، دیکھو ڈاکٹر صاحب کیا ہے، میں جا کے چھوڑے ہوں، کیا چیز کرتے بیٹھو، پنڈلی سے مل جائے گی۔ الی ربک یوم المساق، تیرے رب کی طرف اس دن تجھ کو کھینچ کر لے جایا جائے گا، کھینچ کر جانا ہے، تو نہیں جانا چاہ رہا تھا، چل انسان جانا نہیں چاہتا، معلوم ہے، ذالک من کنت منہ تحید، تو اس سے بھاگ رہا تھا موت سے، تو ٹلانا چاہتا تھا، لیکن وہ گھڑی آ کے رہ گئی ہے۔ تو یہاں پہلے قیامت کا جو ذکر آ گیا، دنیا کی قیامت تو کب آتی کہ نہیں، لیکن تیری قیامت تیرے سر پر ہے، معلوم، من مات قامت علیہ قیامت، جو مر گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی، جو مر گیا اس پر قیامت، کیا کرنے کا؟ دنیا میں دجال آتا کہتے، فلاں ہوتا کہتے، وہ ہوتا رہے گا، پھر تجھے لے تیری قیامت تو ہوگی نا بھائی، تو چلا گیا وہ عالم میں۔ من مات حدیث میں آتا ہے قامت علیہ قیامت، جو مر گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ تو موت کہاں ہے؟ تمہاری جوتی کی تسمے سے قریب ہے، معلوم، انسان کی موت اس کی جوتی کی تسمے سے قریب ہے،
انسان سمجھا بہت دور ہے، دور کہاں ہے بھائی، کون گارنٹی سے صبح تک رہنے کی کسی گارنٹی نہیں معلوم، صبح ہو تو شام جو ہے رہنے کی گارنٹی نہیں، انسان کا یہ حال ہے. تو جو انکار کرنے والا اس کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا جا رہا ہے. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. جو انسان کافر ہے اس نے جو ہے وہ کیا ہے، تصدیق نہیں کی جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اللہ کی کتاب کے لیے تصدیق نہیں کی، اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور منہ پھر کر چلا گیا. بس ثم ذهب الى لیتمتع، اپنے گھر کرتا ہوا چلا گیا. وہ بھی تو فرمایا جا رہا ہے اولا لک فولا، تیرے لیے خرابی ہے، خرابی پر خرابی ہے تیرے لیے، تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی. پھر سن اور ایک بار سن، تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی، تکرار. اور پھر صیغہ واحد کا استعمال کیا گیا، اولا ویل کا مقلوب ہے، ویل کا لفظ، ویل کہنا ہے ہلاکت، ویل للمصلین، ہلاکت ہے، دوزخ ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں. تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، تیرے لیے کمبختی پر کمبختی ہے. 4 مرتبہ کہا گیا. 4 مرتبہ کیوں کہا گیا ہے؟ تیری کمبختی دنیا کے اندر ہے، مال دولت میں پھنسا رہا، اس میں مت رہا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، حق باطل دیکھا اس نے تو کمانے کا جی چپ، کیا دیکھنے پڑ رہا. حلال حرام دیکھے تو کیا نہیں ہوتا، بولتے اللہ بولتے نا، اب حلال حرام دیکھنے کا زمانہ نہیں ہے. چلو بس یہ پہلی کمبختی تیری ہے. دوسری کمبختی مرنے کے بعد قبر میں ہے. تیسری کمبختی میدان حشر میں ہے. اور چوتھی کمبختی جو ہے جا کے جان میں پڑے گا. 4 مرتبہ اس لیے اولا لک اولا اولا لک ثم اولا لک اولا. اب جو ہے تم لوگ یہ سب سننے کے بعد بولتے ہو کیا ہمارے بعد کون اٹھتے جی، کیا ہے ایک دم فوراً آج کا ماڈرن ذہن کیا بولتا تھا، کون دیکھ کے صاحب ہمارے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا کیسے بالکل بے یقینی سے کہتا رہتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کیا انسان یہ سوچتا ہے اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے گا دنیا کے اندر. ہاں بیل کو چھوڑ دیتے ہیں بس، کیا چرتے پھرے ویسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں. تو دلیل دی جا رہی ہے، قرآن ہر بات دلیل سے پیش کرتا ہے. کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا جو طبقہ گیا، مرد عورت سے ملتا ہے تو نطفہ جا کے عورت کے رحم میں پڑتا ہے. ہاں اگر اللہ کو منظور ہے تو حمل قرار پاتا ہے. وہ حمل جا کے جو ہے بچے جانے میں اٹک جاتا ہے، اس کو القا کا ہے. الگ کے معنی تعلق بولتے ہیں نا، لفظ تعلق مرمر کا تعلق ہے، سمبند، اٹک جانا، تعلق ہو جانا، کانٹیکٹ ہونا. تو وہ جا کے مرہم کی تھیلی کو لٹک جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھنے لگتا ہے. تو وہاں جو ہے القا ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں آتی ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو شیپ دیتا ہے، کسی کو مرد بناتا ہے، کسی کو عورت بناتا ہے. تو یہ فرمایا فلک بس اس نے بنایا اور پھر ٹھیک ٹھاک بنایا. وجعل من الزوجین الذکر والانثی، اور اس نے جو ہے مرد عورت بنایا اس کے اندر سے. دیکھ رہے تم رات دن دیکھ رہی ہے، کوئی ایسا اسپیسر کا نہیں بھائی ایک دم کسی کو معلوم نہیں ہے کہ رات سے نہیں ہے، رات دن یہی چلا ہوا ہے. انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ دیکھو آنکھ کھول کر. الیس ذلک بقادر، کیا جو خدا یہ سب کر رہا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے. ان کو سوال کیا جا رہا ہے، جواب دو. تو اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ جب ایسا سوال کیا گیا تو بلا انا علی ذلک من الشاہدین، ہاں کیوں نہیں، میں اس بات کی وجہ تو کہ اللہ قادر ہے. ایک یہ آیت سننے کے بعد ایک آنا چاہیے، بلا ہاں کیوں نہیں، اللہ قادر ہے. تو انسانی موت جو ہے قرآن کے علوم میں سے ایک ٹاپک ہے. کس طرح موت آئے گی، انسان کے آگے موت کی بے بسی کیسی ہے، اور کس طرح انسان کو لے جایا جائے گا. تو جہاں جہاں ضرورت پڑی اللہ نے بیان کر دیا. یہاں بھی تذکرہ جو آیا ہے بہت ہی مؤثر تذکرہ ہے. تو قرآن جو ہے ہمارے سامنے گویا اس کی پوری پکچر لا کر رکھ دیتا ہے. پکچر بولتے ہیں نا الفاظ کی شکل میں. تو الفاظ ایسے جو ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن بہت مؤثر ہیں. کلا اذا بلغت التراقی، نہیں جب جان حلق میں اٹ جائے. وقیل من راق، لوگ تلاش کریں کون ہے بھی، جلدی لاؤ ڈاکٹر بولو ڈاکٹر بولو. وظن الفراق، لیکن وہ سمجھ جائے گا، یقین ہو گیا مجھے اب دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے، جدائی ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی. ہٹ سکا ہٹا سکا، آج اکڑ کو چل رہا ہے، اکڑ کو چلا گیا تھا نہیں
کیوں اکڑ چلے گیا تھا؟ آج وہ پنڈلی سے ہٹا سکتا نہیں آدمی، اس طرح سے بے بس پڑا ہوا ہے. والتفت الی ربک یوم المساق، آج تجھے رب لے جایا جانے والا ہے. تو کیا سمجھا ہوا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، نماز نے تصدیق کی، رسولوں کی تصدیق نہیں کی، اس کی کتابوں کی تصدیق نہیں کیا، اور نہ اس کی عبادت کی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھر کر چلا گیا. ثم ذهب الى لیتمتع، اپنے گھر والوں مکڑتا ہوا چلا گیا. اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی پر خرابی، تیرے لیے کمبختی پر کمبختی ہے. تو آخری آیت کے اندر جو ہے دلیل دی گئی کہ انسان خود دیکھے کیسا پیدا ہو رہا ہے. یہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرتا ہے. جو رات دن اس طرح پیدا کر رہا ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ یہ اللہ ہی تو پیدا کر رہا ہے. ڈاکٹر پیدا کر رہا ہے کیا اندر؟ ڈاکٹر نہیں پیدا کر رہا ہے. ڈاکٹر جو ہے کچھ رکاوٹ ہے، کچھ ہے تو علاج کرے گا، کچھ خرابی تو علاج کرے گا، لیکن ڈاکٹر پیدا کرنے والا نہیں. معلوم ہے؟ ڈاکٹر حکیم وغیرہ نہیں، انہوں کون ولی اور ان سے ان کے پاس جا کے منگنے سے ایک صاحب پورے والے پھر کے معلوم کو نہیں ہوا. سب اللہ کی توجہ قدرت میں ہے انسان. تو سورہ قیامہ کے اندر قیامت کا منظر ہے، اور پھر انسان کی موت کا تذکرہ ہے. انسان کی موت، تذکیر بالموت، موت کو یاد دلانا. انسان موت سے بھاگنا چاہتا ہے، ڈرنا، بھاگ کے لاتا ہے، کہاں موت سے کہاں سننا چاہیے لگی. تو قرآن بار بار ذکر ہوتا ہے، مرنے والے ہو، ہمارے پاس آنے والے ہو، تیاری کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مقبولۃ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.